الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ونور السماوات والارضین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین واصحابہ المنتجبین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دل اور دماغ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان مطہر پر درود و سلام بھیج کر معطر کرتے ہیں اور ان باوفا اصحاب کے ساتھ اس وفا کے اظہار میں ان کی ارواح طیبہ کو بھی خالصانہ سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی ناظرین سلام پیش کرتے ہیں اور آج کی ہماری اس اظہار حقیقت کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ناظرین آپ کو یقیناً یاد ہے ہم نے قرآن مجید ہی کی آیات اور اہل سنت کی تفاسیر کی روشنی میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ جس بات کو لے کر بہت سارے لوگوں نے مغالطوں سے کام لیا تھا، وہ بات کیا ثابت ہوئی؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ تصور کے سارے بخشے گئے، سارے کے سارے جنتی اور سارے کے سارے ہدایت یافتہ کہ جن کی اتباع کرو، اقتداء کرو تو ہدایت مل جائے گی، یہ تصور خیال خام رہ گیا۔ اور ہم نے ثابت کیا قرآن کی آیات سے کہ صرف ان زندہ دل حقیقی مؤمن جو صحابہ کرام میں موجود تھے ان کے لیے قرآن کی آیات تعریف اور تمجید کے طور پر نازل ہوئی ہیں، نہ کہ سب کے لیے۔ ہم نے واضح کیا بعض لوگوں نے جتنے بھی بدر میں شریک ہوئے ان سب کو بخشے گئے اور جنتی اور نجات پانے والے، اور کوئی ان میں سے غلط نہیں۔ یہ جو تصور پیش کیا گیا اس کے مقابل میں ہم نے قرآن ہی کی آیات پیش کی کہ ان میں سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد مال غنیمت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور ایک قیمتی لال کپڑے کے بارے میں بدگمانیاں حضور کی طرف منسوب کی تھیں۔ آیات سے ہم نے واضح کر دیا اگر سارے بخشے گئے تھے تو پھر یہ گستاخی کرنے والے انہی کے درمیان میں سے کیسے رہ گئے؟ یا اس کے بعد کے جو حالات ہیں ہم نے بتایا، جنگ احد جو کہ اس سے پہلے کہ البتہ جنگ بدر کے بعد کے جو جنگ ہے جنگ احد، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کہ نبی کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، بھاگ گئے مال غنیمت کے لالچ میں یا اپنی جان بچانے کے لیے۔ بہرحال قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا۔ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ جس کو کوئی یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ قرآن کے مقابل میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی بھی تاریخی واقعہ، قصے، کہانی یا کوئی بھی روایت قرآن کی نص کو یقیناً کاٹ نہیں سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن ہی کی نص موجود ہو۔ تو ہم نے انہی قرآنی نصوص کی روشنی میں عرض کیا کہ یہ بھی تصور جو بنا لیا گیا ہے، یہ حکومت والوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی چاپلوسی کے لیے اور ان کے جرائم پر پردے ڈالنے کے لیے یہ عقیدہ رائج کیا گیا، اور پروپیگنڈوں کی زد میں میجارٹی آ گئی۔ اور انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی اکثریت کے ذہنوں میں وہی ایک عقیدہ، وہی ایک بھوت اور وہی ایک تقدس کا عجیب و غریب خول صحابہ کرام پر چڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ کوئی بھی تیار نہیں ہوتا کہ کسی حد تک حقائق کو قرآن کی روشنی میں دیکھے۔ اس سے پہلے جن حضرات نے اور جن وہ ٹھیکیداروں نے کہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم مذہب اہل بیت کو کمزور کر دیں گے اور اپنی کسی چرب زبانی کا سہارا لے کر خطابت کا زور لگا کے کچھ مغالطے کر کے، کچھ دیانتداری کو چھوڑ کے، کچھ جھوٹ بول کے، کچھ مکس کر کے، ملاوٹ کر کے ہم لوگوں کو پٹا لیں گے، لوگوں کو منوا لیں گے اور لوگوں کو چپ کرا دیں گے، ان کی اس کوشش کو بھی کتنی ناکامی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لگاتار ہم نے فاش کیا، جہاں بددیانتی کی گئی، جہاں مغالطے کیے گئے، جہاں نہج البلاغہ کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، اس کی سند کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، حتیٰ کہ یہ جو آیات پیش کیے گئے ان آیات کو بھی ہم نے ایڈریس کیا۔ اس میں بنیادی مقصد ہمارا کیا ہے؟ ناظرین، ہم بار بار اس مقصد کو اس لیے یاد دلا رہے ہیں تاکہ جب بھی کوئی بھی ہدایت ٹی وی کو دیکھنے کے لیے بیٹھے تو وہ بجائے اس کے کہ گھبرائے، اس کو سکون ملے، قرار آئے اور اس کی دلچسپی میں اضافہ ہو۔ ہماری ان تمام گفتگوؤں کا مقصد افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنا ہے۔ ایک جہتی اور اتحاد اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نزدیک سے آ کر سمجھیں۔ جب انسان کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کا وہ دشمن بن جاتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے شیعہ نام سے الرجک ہیں یا گھبرا جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب حقہ کیا ہے، اہل بیت اطہار کا دین اور مذہب کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جو باتیں ان کو بتائی گئی ہیں اس کا اس مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ دشمنوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پروپیگنڈوں کے بلبوتے پر ایسی باتوں کو رواج دے کہ جن باتوں کا کوئی تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے، تو ان باتوں کو سن چکا ہے اور نئی بات جو ہے، وہ جو حقیقی بات ہے اس کو نہیں پتہ چلی ہے، اس لیے وہ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، یا کبھی کبھی بہت زیادہ الرجک ہے اور سننا بھی نہیں چاہتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ڈرا دیا گیا کہ ہدایت ٹی وی کھولو ہی نہیں، دیکھو ہی نہیں، بند کر دو، کیونکہ وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، جادو تم پر نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات تمہارے دل میں نہ بیٹھ جائے کہ جس سے تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان واقعاً تحقیق اور جستجو کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو حق تلاش کر لینا ہی چاہیے، اور حق ملے گا، یقیناً ملے گا۔ حق اتنا واضح ہے کہ بس اس کو صرف دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی آپ سمجھیں گے حق آپ کے دل و دماغ پر اثر کر جاتا ہے، لہٰذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ افہام و تفہیم کی فضا میں رہ کر ہماری گفتگو کو سنیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن اس کے پیچھے جو خطرناک عزائم ہیں ان کا ہمیں چاہیے تھا کہ برملا آپ کی خدمت